الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ آپ تمام حضرات الصلاۃ والسلام کو پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، نیت کی میں نے سنت اعتکاف۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کروڑہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں 2 سال بعد اس رمضان المبارک کی عظمت کو ہمیں پھر سے عطا فرمایا، اور اس کا آخری عشرہ جس کی پہلی تاخرات میں ہم سب اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھ کر اس کی مقدس کتاب پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے پڑھنے کو، اس کتاب کے حرفوں کو دیکھنے کو اور سننے کو قبول عطا فرمائے۔ آئیے، ہمارے حفاظ و اکرام نے ماشاءاللہ پہلی تاخیرات کے پہلی ساعتوں میں 4 پاروں کی تلاوت مکمل کر لی ہے۔ اللہ ان کے پڑھنے کو قبول عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میری تفسیر آپ مسلسل کئی سالوں سے سن رہے ہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 20 سال سے بھی زیادہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے بھی بولنے کو، آپ کے سننے کو بھی اللہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن آخری کتاب ہے، یہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس سے پہلے بہت سارے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اور آسمانی کتاب اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم پر 10 صفحات پر نازل فرمایا، جسے صحیفے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب پر، حضرت شیش پر، حضرت ابراہیم پر توریت، انجیل، زبور یہ نازل فرمائی۔ کل آسمانی کتابیں 104 ہیں، 4 کتابیں اور 100 صحیفے، اور اس میں اللہ نے کسی پیغمبر کو 30، کسی کو 40، کسی کو 10، اس طرح سے وہ صحیفے نازل فرمائی، اور کتابوں کی شکل میں توریت، انجیل، زبور، اور آخری کتاب قرآن کریم فرقان الحمید، جو یہ مقدس مہینے میں، اس مقدس رات میں اللہ نے ہمارے نبی پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ اب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ قرآن کریم اور نماز 2 ایسی عبادتیں ہیں، آپ جہاں چاہے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اپنے دکان میں پڑھ لو، اللہ قبول فرمائے گا۔ میدان میں بیٹھ کر پڑھو، اللہ تمہاری تلاوت قبول فرمائے گا۔ مسجد میں بیٹھ کر پڑھو، اللہ تمہاری تلاوت قبول فرمائے گا۔ اور نماز کے لیے بھی ہمارے نبی کے خاص طر امتیاز میں یہ ہے، اللہ نے ساری زمین کو مصلی بنا دیا۔ تم جہاں چاہے سجدہ کرو زمین پر، امت محمدی کے سجدے کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ دوسرے نبیوں کی امت پر نہیں تھی، جو بھی نبیوں کی امت تھی ان کے لیے خاص شہر، خاص جگہ تھی،
100 میل دور سے 50 میل دور سے تم سفر کر کے جانا پڑتا اس جگہ پر عبادت کرنا اور اس جگہ بیٹھ کر توریت انجیل زبور پڑھنا تھا۔ توریت 10 لاکھ سورتیں تھیں اس میں، 10 لاکھ سورتیں، مگر ان کی امت اسے تلاوت نہیں کرتی تھی، تھوڑا بہت پڑھ لیتی چھوڑ دیتی۔ مگر حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اس اللہ کے انعام کو دل و جان سے لگا کر اس پر پڑھتے اور عمل کرتے، اپنے امت کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتے۔ مگر ہماری کتاب جو اللہ نے مقدس کتاب نازل فرمائی، اس کے لیے فرمایا محبوب میں 12 مہینوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں، جسے قرآن کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، حرمت والے مہینے۔ پھر اس میں 12 میں سے ایک رمضان بڑا مقدس مہینہ، اس کا چاند دکھتے ہی دوزخ کے دروازے بند، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، حورین کو سجا دیا جاتا ہے، بندوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی ہر سانس بندے کا لینا نیکی میں شمار، اور اس کی ہر ایک ساتھ میں بندے کے ہر گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہی وہ کتابیں توریت انجیل زبور جتنے بھی کتابیں اللہ نے آسمانی نازل فرمائی، وہ یہی مقدس مہینہ رمضان میں نازل فرمائی۔ اور یہ آخری کتاب جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا یہ 30 دن ہیں، بڑی عظمت والے دن، اس کا ہر لمحہ نیکی کا ہے، رحمت والا پہلا عشرہ، مغفرت والا 20 والا، اور آخری 10 دن آخری عشرہ، تیسرا عشرہ وہ جہنم اور دوزخ سے نجات والا راستہ۔ شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات حاصل کرتے ہیں، ہر دن اللہ پاک 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ جو صبح اور شام رمضان کے 30 دنوں میں جتنے لوگوں کو آزادی دیتا ہے، اتنے ساری تعداد کے مطابق آخری رمضان کے آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اللہ نجات اور مغفرت عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان پایا اور اللہ سے مغفرت طلب نہ کی، اس سے بڑا بدقسمتی کوئی اور نہیں ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کے سردار جبریل امین کی بددعا ہے، اور پیغمبروں کے سردار محمد رسول اللہ کی امین اس پر۔ ہمیں چاہیے یہ رمضان کا قدر کریں، کیسے؟ روزے سے، عبادت سے، ذکر و اذکار سے، نیکیوں سے۔ جتنی زیادتی عبادت میں اس مہینے میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں نازل فرمائی، اور سورہ فاتحہ یہ قرآن میں شمار نہیں ہے بلکہ یہ الگ سورت ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں اللہ نے رکھی ہے، اور ان 7 آیتوں کو سورہ فاتحہ کو جب جبریل امین لے کر نازل ہوئے، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لایا تھا۔ جب یہ سورت اللہ نے نازل فرمایا، جبریل امین لے کر آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو ساتھ میں 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر یہ سورہ فاتحہ کو لے کر دنیا میں نازل ہوئے۔ پھر جب دوسری مرتبہ اسی سورت کو اللہ نازل فرمایا تو 140,000 فرشتوں کے ساتھ جبریل امین اس سورہ فاتحہ کو لے کر نازل ہوئے۔ میرے آقا نے پوچھا
اے جبریل، اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی نازل فرمایا، اور اس وقت 70,000 فرشتے آئے تھے، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ یہ نازل فرما رہا ہے۔ تو جبریل امین نے فرمایا، پیارے آقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں، انعاموں میں سورہ فاتحہ جیسی بہتر سورت کوئی اور نہیں ہے۔ جتنی لوح محفوظ میں کلام تھے، جتنی کتابیں اللہ نے دنیا میں نازل فرمائی، ان تمام تورات، انجیل، زبور، صحیفوں سے بڑھ کر، بلکہ قرآن کی آیتوں سے بھی بڑھ کر سورہ فاتحہ کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو 2 مرتبہ نازل فرمایا، اور اس کے اعزاز میں، اس کے احترام میں جب پہلی بار نازل فرمایا تو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجا، جب دوسری مرتبہ اللہ بھیجا تو 1,40,000 فرشتوں کے ساتھ اس سورت کو نازل فرما کر آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ کی امت پر احسان عطا فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ بہت بڑی قدر والی سورت ہے، ایسی مثال والی سورت جتنی کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ان تمام کتابوں میں ایسی صورت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے الگ سی ہی سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا۔ اب اس کی فضیلت پر میں بولتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو انسان مشکل میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کشادے کے لیے یا عمر کی ترقی کے لیے یا بیماریوں سے نجات کے لیے یا اللہ کے ہاں مقبول و مستجاب ہونے کے لیے، جو انسان شب جمعہ میں جو جمعرات جا کر رات آتی ہے جسے شب جمعہ کہتے ہیں، اس شب جمعہ کے اندر 100 مرتبہ کھڑے ہو کر جس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اللہ سے دعا کری، بلا توصیل اللہ اس کی مشکل کو آسان فرماتا ہے، اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت، اسے اپناؤ، مگر ایک شرط ہے، پڑھنا صحیح ہے، پڑھنا صحیح ہے، اس کی تلفظ صحیح ہونا ہوگا، اس کے مخارج صحیح ہونا ہوگا۔ بہت سارے ایسے ہیں جس کے قاعدے قوانین سے نہیں بلکہ یوں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا ہے، سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں، وہ 7 آیتوں میں اللہ کی حمد تعریف ہے۔ میں اس پر روشنی ڈال چکا ہوں، بار بار ڈال چکا، جس کا نام الحمدللہ رب العالمین، سب جانتے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اس بچے کی میں تعریف کروں، بڑا خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، یہ اس کی تعریف نہیں بلکہ وہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ نے اسے بنایا۔ میں اس مائک کی تعریف کروں، یہ میری آواز بہت دور تک پہنچا رہی ہے، تو یہ مائک کی تعریف نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف، اور اس کو جس نے بنا وہ رب کی تعریف ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، غوث پاک کی تعریف کرو، خواجہ کی تعریف کرو، نبی کی تعریف کرو، صحابہ کی کرو، ابو بکر، عثمان، علی، کس کی بھی تعریف کرو آپ، وہ تمام تعریفیں وہ اللہ ہی کی تعریف ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، قدرت والا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، وہ قدرت والا ابو بکر، عثمان، علی، غوث و خواجہ کو بنایا۔ جو جس شخص کی تعریف کرے اس کی خوبیوں کی، وہ اصل میں تعریف و خدا کی تعریف ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی اس آیت فرماتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی الرحمن الرحیم، وہ کون ہے؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تمہاری سننے والا، تم پر رحم کرنے والا، تمہارے پر عدل کرنے والا، یہ اللہ کی ذات۔ مالک یوم الدین، یہ ایک دن ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر ذی نفس کو مرنا ہے۔ یوم الدین، آخری دن میں ہم سب کو حاضری ہونا ہوگا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی،
ہمیں اس کا اجر اللہ ضرور دے گا، ہم نے برائی کی ہے تو اس کی سزا ہمیں ضرور ملے گی، یہ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں۔ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک، اس دن کا مالک، اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بندے اپنے اعمال لے کر ہوں گے، اور رب ایک ہے، یکتا ہے، ازلی و ابدی، ہر بندے کے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ فرمائے گا کہ دنیا میں تو کیا کرتا تھا، میں نے تیرے درمیان نبیوں کو بھیجا، میں نے تیرے درمیان قرآن کتاب رکھی تھی، میں نے تیرے درمیان نبی کی زندگی رکھی تھی، تو نے نہ نبی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی بدلا، نہ تو نے قرآن پڑھ کر اپنی زندگی کو خدا والی زندگی بنایا۔ اس دن یہ فیصلہ ضرور ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی کو پوجتے ہیں اور تجھ ہی کو پوجتے رہیں گے، یعنی تیری ہی پوجنے کا مطلب عبادت ہے، ہم تجھ ہی کو پوجیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی عبادت کے قائل نہیں ہے۔ جان جا رہی ہے، جانے دو، گردن کٹ رہی ہے، کٹنے دو، مگر یہ سر، یہ گردن کسی اور کے سامنے نہیں، صرف وہ خدا کے سامنے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے سامنے یہ گردن جھکتی ہے۔ صاحبان نے گردنیں کٹائی خدا کے لیے، نبیوں نے گردنیں کٹائی وہ خدا کی توحید کے عام دعوت دینے کے لیے، مگر کسی ظالم کے سامنے یہ اپنی گردن اور سر نہیں جھکتی۔ آئیے آؤ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راستہ چلا۔ یہ جو آیت دعا ہے، اللہ بندے کو خود سکھا رہا ہے، مجھ سے پوچھ، مجھ سے مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راستہ چلا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، نماز میں نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، جو بھی نمازیں ہو، فرض ہو، ہر نماز میں یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، سنت، اسے پڑھنے کے بعد دوسری سورتیں پڑھتے ہیں۔ اور یہ حالت نماز میں بھی بندہ اللہ سے کہہ رہا مجھے سیدھی راستہ چلا، سیدھی راستہ چلا، سیدھی راستہ چلا۔ اب اس کے بعد آگے والی کہتی ہے آیت، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ اللہ کی چار جماعتیں، نبیوں کی جماعت، اللہ کی جماعت، صدیقین کی جماعت، اللہ کی جماعت، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے صحابہ، وہ اللہ کی جماعت، شہداء کی، والصالحین اولئک رفیقا، وہ اللہ والوں کی جماعت، جو اللہ والے ہیں، متقی، پرہیزگار، صوم الصلاۃ، یہ اللہ والوں کی جماعت قیامت تک آتی رہے گی، اللہ کے ولیوں کی جماعت۔ یہ چار جماعت کہہ رہا ہے، یہ چار جماعتوں کا تم دامن تھامو، ان چار جماعتوں کی پیروی کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ ولی سے ملے تو وہ تمہیں شہداء تک، شہداء سے ملے صدیقین تک، صدیقین تو تمہیں نبی تک پہنچا دیں گے۔ یہ چار راستے یہ تمہیں اپنا لو گے تو مجھے پانے کا راستہ ہے، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ میں ان سے راضی ہوں، نبیوں سے راضی ہوں، شہداء سے راضی، صدیقین سے راضی ہوں، شہیدوں سے راضی ہوں، اور اللہ کے ولیوں سے راضی ہوں۔ یہ جماعت ہماری ہے، سمجھ بھی۔ اب یہ 7 آیتوں میں اگر پڑھنے میں فرق ہو گیا تو یہاں اللہ کی تعریف کے بجائے بتوں کی تعریف ہوگی۔ اس کی تعریف ہوگی، بتوں کی تعریف۔ اب وہاں گئے، ہم ایک کام سے پھسل گئے، ہماری گاڑی سلپ ہو گئی، 7 بتوں کا نام آتا ہے، کنستعین۔ اب یہاں قرآن کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین۔ حافظ شہر یار صاحب بھی حافظ قرآن ہیں، ہمارے امام صاحب بھی حافظ قرآن ہیں، حافظ تبریز صاحب، اور ہمارے جہانگیر اشرف صاحب بھی حافظ قرآن، 3 حفاظ اکرام بیٹھے، پوچھ کے ان سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین۔ اگر آپ بول دیے ایسا تو نستعین خدا کی تعریف کے بجائے کنستعین جو ہے وہ کعبے میں ایک بت کا نام ہے، کنستعین،
جو بت رکھا ہوا تھا مکے کے کافر و کنستین سے کہتے ہیں لاتا عزا ہیبل یہ سب بتوں کے نام ہے، اس میں سے کنستین بت کا نام، اب وہ تعریف خدا کے بجائے کنستین کو بت کی تعریف ہو جاتی۔ اس لیے میں یہاں کہنا کیا چاہتا ہوں، پڑھو تو صحیح پڑھو، تلفظ کے ساتھ، ادائی کے ساتھ، مخرج کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے زبان سے وہ الفاظ اللہ کو بہت پیارے ہیں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب یہ قرآن کی جو عربی ہے وہ خدا کی عربی ہے، خدا کا کلام ہے۔ عرب کے معاشرے میں نبی کے زمانے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، ارے پڑھے لکھے تو بڑی دور کی بات، انہوں نے گرامر کو جماتے، عربی کو جس نے بنایا، فصیح و بلیغ زبان بنائی، وہ لوگ نبی کی بارگاہ میں آگے فائٹ کرنے، مقابلہ کرنے۔ عربی اب جیسے کنڑا ہے، کسی نے تو بنایا ہے، کنڑا ہے نا، اردو کسی نے تو بنایا، ہندی کسی نے تو بنایا، انسانی تو بنایا۔ اسی طرح عربی بھی جو عرب کی عربی ہے وہ عربی بھی اس دور کے بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے بنائے، اور وہ لوگ بہت شان سے ہوتے، ہم علم والے ہیں، ہم ساری دنیا میں ہمارا دبدبا ہے، یہ سب جاہل ہیں، ہم نے عربی بنایا ہے، گرامر اس کی ہم نے دی ہے۔ یہ ان کے اوپر تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا تو ہمارے نبی کی زبان کیا تھی؟ بولو، عربی تھی۔ اللہ نے میرے نبی کی زبان کو پسند فرمایا، محبوب ساری دنیا میں نے بنایا، زمین میں نے بنایا، مگر جس زمین پر تو آیا وہ زمین مجھے پسند، جس شہر میں تو پیدا ہوا وہ شہر مجھے پسند، جس قبیلے میں تو پیدا ہوا وہ قبیلہ سارے قبیلوں سے مجھے پسند، جو زبان تو بولتا ہے وہ ساری زبانوں سے زیادہ مجھے وہ پسند ہے۔ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں تھے وہ سریانی میں تھی، دیگر زبانوں میں تھی، اور اس دور کے زمانے کے لوگوں کے ٹرانسلیٹ کر کے اللہ سے سنتے، وہ نبی اپنی امت کو سنا دیتے۔ یہ عربی زبان آئی، جب عربی میں کلام اترا تو بڑے بڑے لوگوں نے کیا کہا، دولت کی لالچ دے کر جاؤ محمد کو ہرا دو، عتبہ کو تیار فرما۔ اس دور کا عتبہ بہت بڑا پڑھا لکھا انسان تھا، ساری دولت مکے کے لوگوں نے اس کی قدم پر ڈالی، جاؤ محمد سے مقابلہ کر۔ انہیں ڈلتا ہلتا ہوا گیا، اوہ میں تو عرب کا وہ عربی زبان بنایا ہوا ہے، کتاب لکھنے والا میں، بنانے والا میں، خفوں کو وہ آگے پیچھے کی وہ ترکیب دینے والا میں گیا۔ اور جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دو زنوں پر بیٹھ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری کلام سنا، اور سننے کے بعد کہا عتبہ کیا تو نے کلام بول دی؟ کہا ہاں۔ تیری بات ہو گئی؟ کہا ہو گئی۔ اب خاموش بیٹھے گا؟ میری سنے گا؟ کہا کیوں نہیں محمد، سناؤ، ہم تمہاری بھی سنیں گے۔ دیکھو لڑکی چاہتے ہو ہم دے دیں گے، جو مکے کے بڑے پیسہ مالدار ٹکے والے کے گھر میں جو بہترین خوبصورت، میں تمہیں پہنچا دوں گا، دولت ہم دے دیں گے نا، مکے کی سرداری ہم دے دیں گے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سن کر ہو گئی، بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کا سردار، وہ نبیوں کا سردار، غیب کی خبر دینے والا، جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے، سورہ طٰہٰ کی چند ہی آیتیں پڑھنا تھا، اب وہ جو اتنا بڑا پڑھا لکھا کافر مکے کا سردار نبی کی زبان خدا کا کلام جیسے جیسے سنتا وہ جھومنے لگتا، جھومنے لگتا، جھومنے لگتا، کہنے لگا صدقتا یا محمد، اے محمد ایسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا ہے، واقعی یہ کلام محمد کے خدا کا کلام ہے۔ اٹھ گیا، وہ واپس گیا، ذرا بیٹھیں۔ مکے کی سوسائٹی میں ابو جہل بڑے بڑے، ہمارا آدمی گیا ہے، فائٹ کر کے آ جائے گا، جیت ہو جائے گی، آج سے محمد کے منہ پر تالا لگ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آ کر سنا کیا ہوا، چھوڑ دو۔ اس نے کیا کہا، چھوڑ دو، وہ ان کے پاس ایک ایسا کلام ہے، نہ وہ جنات کا کلام،
نبی کو کہتے ان پر جادو ہو گیا ہے، اس نے کہا جادو بھی نہیں ہوا ہے۔ نبی کو کہتے ان کے پاس جن آتا ہے، کہا اس نے نبی کے پاس جن بھی نہیں آتا۔ میں نے وہ کلام سنا ہے، ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا ہے، یہ محمد کے خدا کا کلام ہے۔ ایک دن یہ کلام ساری دنیا کے اندر غالب آ جائے گا اور اس کے ماننے والے اس کلام کو اپنے دل و جان سے زیادہ تسلیم کریں گے۔ یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے پڑھا، ہمارے بچوں نے چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن بنے، ان کے سینوں میں یہ قرآن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے خدا کا کلام پڑھا یا حفظ کیا، چند ہی آیت ہو مگر ادب ضروری، ادب ضروری۔ ادب کے بغیر میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ نوجوانوں کو دیکھا سر پہ ٹوپی نہیں، بھائی کلام تو ہو جائے گا، سر پہ ٹوپی نہیں، ادب کے خلاف ہو گیا تھا۔ اب یہ جو رہا کیا کلام سن رہے ہو، کیا نماز نہیں ہوتی بیٹا؟ ٹوپی نہیں تو بھی نماز ہوتی ہے، تیرا ایک ہاتھ کٹکو رہا تو بھی نماز ہوتی ہے، تیرا پاؤں ایک ٹٹکو رہا تو بھی نماز ہوتی ہے، مگر ادب، ادب کس کے باپ کا گھر کا؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میں دیکھ رہا ہوں جیسے اردو کی کتاب یا انگلش کی کتاب اس طرح پڑھے نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قدر کرو، ادب کرو، احترام کرو، اس پر عمل کرو۔ پڑھنا، لکھنا، بولنا، عمل کرنا دونوں سب لازم ہے۔ اسے پڑھو گے تو یہ قرآن تمہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کہتا ہے لوگ مجھے پڑھ کر ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ایمان سے دور ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لوگ مجھے پڑھ کر جنت کو بھی جائیں گے، خدا کو بھی پالیں گے۔ یہ کلام کو صحیح پڑھو گے، یہ کلام کل قیامت کا دن تمہارے لیے حجت بنے گا، دلیل بنے گا، تمہارے اور خدا کے درمیان کھڑے ہو کر کہے گا میں اس کا پڑھنے والا قرآن ہوں، یہ دنیا میں میرا ادب کرتا تھا، یہ تلاوت کرتا تھا، اے میرے مولا اسے آج جنت کو پہنچا دے۔ اس قرآن زبان سے کہے گا تو اللہ فرمائے گا تیرے پڑھنے والے کو لے جا، جنت کی ساری محلیں اس کے لیے ہیں، تو وہ قرآن اس پڑھنے والے کو جنت میں لے جا کر پہنچائے گا اور اللہ کو راضی کر دے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے، اس پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کلام پاک کو ادب و احترام سے پڑھنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔